دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس شہر کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی انفارمیشن میں تاریخ بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج ایشیا کے اس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے سینکڑوں سالوں سے جنگ کا ایک میدان بنا ہوا ہے۔ یہاں چنگیز خان سے لے کر مغلوں اور رشیا سے لے کر امریکہ تک سب نے اپنی اپنی فوجوں سمیت چڑھائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی عجیب و غریب محل وقوع اور سخت جان لوگوں نے اپنے آپ پر فتح نہ پانے دی۔ اس ملک کی خواتین دنیا کی حسین ترین خواتین میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ خواتین اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کا تاریخ میں جا بجا چرچا ملتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ منافق ترین قوم ہے جو خود کو غیرت مند ترین قوموں میں شمار کرتی ہے، لیکن یہ اپنی ہی بیٹیاں لاکھوں روپے میں فروخت کر دیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، افغانستان میں کوئی اپنی بیٹی کسی کو فری میں نہیں دیتا، بلکہ یہاں پر بیٹیاں بیٹیوں کے بدلے میں دی جاتی ہیں یا پھر لاکھوں روپے کے عوض دی جاتی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں کرکٹ کے لیے ہر ممکنہ تعاون فراہم کیا، انہیں گراؤنڈز مہیا کیے، بہترین کوچز فراہم کیے، جبکہ انٹرنیشنل ٹیم بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن آج وہی افغان کرکٹ ٹیم پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہ سب انڈین سرمایہ کاری کا جادو ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں انڈیا نے افغانستان کے بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان بھارت کی گود میں جا بیٹھا ہے، جبکہ افغان کھلاڑی صرف IPL کے معاہدے حاصل کرنے کے لیے اسی ملک کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوئے اور یہیں انہوں نے کرکٹ کھیلنا سیکھی۔ یہاں دنیا کی 90% افیون پیدا ہوتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے انتہائی خطرناک اور جان لیوا ملک ہے۔ یہاں نہ تو خواتین کو پڑھنے لکھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کا شوہر چننے کی۔ یہاں پر ذرا سی باتوں پر عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بیٹی پیدا کرنا بھی جرم ہے۔ جس عورت کی زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اسے شوہر طلاق دے کر خاندان سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرنا عام ہے۔ شادی بیاہ کے فنکشن میں یہاں کم عمر بچوں کو شادی بیاہ میں ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے نمک حرام قوم ہے۔ دوران جنگ جس ہمسائے نے ان کی مدد کی، ان کی امداد کی، ان کو پناہ دی اور ہر ممکن امداد کی، یہ آج اسی کے خون کے پیاسے ہیں۔ مشہور زمانہ بالی ووڈ کے مشہور آرٹسٹ آرنلڈ، اس کا اس ملک سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک وطن افغانستان کی۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ بتانے کی کوشش کریں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملک افغانستان کا آفیشیل نیم دولت اسلامیہ افغانستان ہے۔ یہ ایشیا کا وہ بد نصیب ملک ہے جس پہ ہر کسی نے حکومت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو حالات اس ملک نے 40 سالوں میں دیکھے ہیں وہ شاید پہلے کبھی کسی ملک نے نہ دیکھے ہوں۔ ہم جب بھی افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو بھوک و افلاس اور غربت، جنگ سے تباہ حال علاقے کا ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ دوستو، اس ملک میں قیمتی معدنیات، گیس جیسی معدنیات جیسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کا جغرافیہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے سینٹر میں واقع ہے۔ چنگیز خان ہو یا اس جیسا کوئی دوسرا بہادر، ہر کسی نے اس ملک پر قابو کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ ملک افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا اور پہاڑی ہے۔ یہاں کے لوگ قبائلی اور سخت جان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی حملہ آور یہاں پر زیادہ عرصے کے لیے ٹک نہیں پایا۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف میں سمندر موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے مشرق اور جنوب میں پاکستان واقع ہے، شمالی مشرق میں چین، شمال میں تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان، جبکہ مغرب میں اس کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں۔ شروعات میں افغانستان صرف پاکستان کی بندرگاہوں کو استعمال کرتا تھا، لیکن دور حاضر میں ایران اور پاکستان دونوں ممالک کی بندرگاہیں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کا شمالی علاقہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا بہتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود یہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ افغانستان میں بسنے والی خواتین کو دنیا کی حسین ترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ پوشیدہ خوبصورتی ہے جو دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام فیشن اور میڈیا انڈسٹری پر قابض ہو جائیں۔ یہاں کی لڑکیوں کی آنکھیں حسین ترین آنکھوں میں شمار کی جاتی ہیں، جن پر بین الاقوامی مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سکندر اعظم نے بہت سے ممالک کو فتح کیا تھا، لیکن اسے کہیں بھی ایسی عورت نہ ملی جس سے وہ شادی کرتا، لیکن افغانستان میں اس کی ملاقات رخسانہ نامی ایک حسینہ سے ہوئی، جو سکندر اعظم کی بیوی بنی اور اس کے واحد بچے کی ماں بھی۔ تاہم دوستو، یہاں پر افغان عورتوں کو برقعے اور چار دیواری تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ نہ تو انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے اور نہ باہر نکلنے کی، اور نہ ہی کسی اور سرگرمی میں ان کو حصہ لینے دیا جاتا ہے۔ یہاں عورت کو مرد کی ایک ملکیت شمار کیا جاتا ہے، جنہیں ذرا سی بات پر قتل کر دینا یا اپنے دشمنوں کے حوالے کر دینا ایک عام بات ہے۔ یہاں شادیاں کرتے وقت لڑکی کی مرضی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ بے جوڑ اور غیر موزوں شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی سروس کے مطابق خواتین کے حقوق نہ دینے اور ان پر ظلم و بربریت افغانستان میں غیر معمولی بات ہے۔ دوستو، ہمارا وطن عزیز بھی اس لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں سے اس قدر نفرت کی جاتی ہے کہ یہاں ان خواتین کی زندگی کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے کہ جن کے بہت سی لڑکیاں پیدا ہو جائیں، خاندان والے اسے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شوہر طلاق دے دیتا ہے، جبکہ معاشرہ بھی اسے منحوس عورت خیال کرتا ہے۔ دوستو، افغانستان کے لوگ خود کو دنیا کے سب سے غیرت مند اور باحیا قوم شمار کرتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر خواتین 7 پردوں میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ ہسپتال، درسگاہیں، سڑکیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی یہ مرد کی شہوت بھری نظروں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ملک افغانستان میں اپنی بیٹیاں فروخت کرنے کا رواج عام ہے۔ یہاں بیٹیاں ایک پراپرٹی کی سی حیثیت رکھتی ہیں، جنہیں ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت فروخت کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے درجنوں آرٹیکل موجود ہیں۔ یہاں شادی کے وقت یا تو بیٹیوں کے بدلے بیٹیاں دی جاتی ہیں یا پھر ان کے بدلے ایک مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے، جو لاکھوں روپے تک ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہاں پر لڑکیوں کے بالغ ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ وقت ضرورت اس کی بولی لگا دی جاتی ہے۔ دوستو، اگر افغانستان کی تاریخ کی بات کریں تو یہ وہ خطہ ہے ہزاروں سال قدیم انسانی آبادی کے نشانات ملتے ہیں۔ افغانستان کی غاروں سے ملنے والی پینٹنگ دنیا کی قدیم ترین آئل پینٹنگز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہاں 2000 قبل مسیح کے دوران آریاؤں نے قدم جمائے تھے، لیکن پارسیوں نے جلدی ہی اس علاقے پر قبضہ کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیا۔ پارسیوں کے بعد یہاں پر کچھ عرصہ سکندر اعظم کا بھی قبضہ رہا، جس کے بعد مختلف ترکوں اور منگولوں نے یہاں باری باری حکومت کی۔ سن 642 عیسوی کے بعد یہ علاقہ مسلمان حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ یہاں اس وقت ہندو مت، بدھ مت اور دیگر مذاہب کے لوگ بستے تھے۔ یہ پورا علاقہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ پھر ان سے یہ علاقہ چنگیز خان نے چھین لیا اور مختلف علاقے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، یہاں تک کہ 17ویں صدی میں نادر شاہ کے قتل کے بعد جنرل احمد شاہ ابدالی نے یہاں پر حکومت سنبھالی۔ احمد شاہ ابدالی کو جدید افغانستان کا لیڈر شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے جنگجو قبائلوں نے انگریزوں کو خود پر حکومت کرنے نہ دی۔ جس وقت پاک و ہند آزاد ہوئے اور ترقی کی مناہل طے کر رہے تھے، یہ ملک تب بھی قدیم ترین خانہ جنگیوں میں الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ سن 1979 عیسوی میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اپنی جانی دشمن روس کو نیچا دکھانے کے لیے دنیا بھر سے مذہبی جنگجو لا کر اس خطے میں جمع کر دیے اور انہیں ہر طرح کا جدید اسلحہ بھی فراہم کر دیا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کا افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہی صفایا ہو گیا۔ مذکورہ آپریشن میں پاکستان ہی نہیں، ISI نے بھی امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جس خوفناک طاقت کو ان ممالک نے روس کے خلاف نیچا دکھایا تھا، وہ بعد ازاں ان دونوں کے ہی گلے پڑ گئی۔ امریکہ پر تو چند ہی حملے ہوئے، لیکن افغانستان اس جنگ کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہے۔
USA نے طالبان پر بہت بڑی ایک جنگ مسلط کر دی، تاہم 20 سال تک یہاں پر قابض رہنے کے بعد بھی وہ طالبان پر قابو نہ پا سکا۔ USA کے اس خطے سے جانے کے بعد یعنی آج دور حاضر میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر طالبان حکومت قائم ہو چکی ہے۔ دوستو، پاکستان ابتدا ہی سے افغانستان کو اپنا قریبی ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک سمجھتا آیا ہے، تاہم اسے بدلے میں ہمیشہ نفرت اور دھوکے ہی ملے ہیں۔ کیا میں پاکستان سے قبل ہی افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس کی بننے کی مخالفت کی۔ افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی، لیکن آج اس کے بدلے میں افغانستان کا بچہ بچہ پاکستان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ افغانستان سے آنے والے دہشت گرد آئے روز پاکستانی فوجیوں اور اس کی بے گناہ عوام کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ دوستو، افغانستان میں لواطت یعنی بچے بازی کی لعنت بھی بے انتہا پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں بڑے بڑے اور نامل لوگ اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس کی وجہ افغانستانی معاشرے میں بے انتہا جنسی گھٹن ہے۔ یہاں پر خواتین اور مردوں کی شادی اس قدر مشکل بنا دی گئی ہے کہ اکثر لوگ اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے کم عمر لڑکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں نہ صرف شادیوں میں نو عمر لڑکوں کا رقص بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ان کا جنسی استحصال بھی کرنا افغانیوں کا ایک محبوب ترین مشغلہ ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والی 90% افیون صرف افغانستان میں پیدا ہوتی ہے، جیسے ہیروئن، چرس اور دنیا بھر میں اسمگل ہونے والی مختلف مہلک نشیلی ادویات۔ ملک افغانستان کا رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے، جبکہ اس کی آبادی 4 کروڑ افراد سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 45ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان میں چلنے والی کرنسی کو افغان کرنسی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے افغانی روپے 4 روپوں کے برابر ہیں، جبکہ انڈیا کے 1 روپے 18 پیسوں کے برابر ہیں۔ یہاں موسم شدید قسم کا ہے، یعنی گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ ملک افغانستان کی دارالحکومت کا نام کابل ہے۔ یہ انتہائی قدیم شہر ہے جو پچھلے 3,500 سالوں سے مسلسل آباد ہے۔ شہر کابل کی آبادی 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہاں مختلف قومیں اور نسلیں آباد ہیں۔ قندھار افغانستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ افغانستان میں بڑے شہروں کے علاوہ اکثر شہروں اور دیہاتوں میں لوگ گارے سے تعمیر شدہ گھروں میں رہتے ہیں۔ یہاں تعلیم کی شرح صرف 35% ہے، یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ملک افغانستان میں جگہ جگہ آپ کو آرنلڈ کی تصاویر لگی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ لوگ اسے اپنا ایک قومی ہیرو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ آرنلڈ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، لیکن افغانوں کے مطابق اس کا چہرہ اور جسمانی خط و خال ایک پختون کے سے ہیں، لہذا یہ لوگ اسے بہت انسیت رکھتے ہیں۔ ملک افغانستان کی 99.7% آبادی دین اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ افغانستان کا قومی کھانا کابلی پلاؤ ہے، جو افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا میں بھی بے حد مقبول ہے، اور قندھاری انار بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اور افغانستان کی ایک سوغات تسلیم کیا جاتا ہے۔ گل لالہ افغانستان کا قومی پھول اور برفانی چیتا یہاں کا قومی جانور ہے، جبکہ سنہرا باز یعنی گولڈن ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ افغانستان میں ٹریفک کا نظام بہت ہی خستہ اور بوسیدہ ہے۔ یہاں صرف چند ہی پکی سڑکیں ہیں جو بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں، باقی تمام افغانستان ہی کچے راستوں اور ٹوٹی پھوٹی شاہراہوں پر انحصار کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی افغانستان کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹری۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی تاریخی اعتبار سے کوئی غلط بات سننے کو مل گئی ہو تو اس کو آپ کمنٹ میں درست کروا سکتے ہیں۔ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔